اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جہاں ہر طرح کا امن چین تھا، اس کی روزی با فراغت ہر جگہ سے چلی آتی تھی، پھر اللہ کے احسانوں کی ناشکری کی، پھر اللہ نے ان کے برے کاموں کے سبب سے جو وہ کیا کرتے تھے یہ مزہ چکھایا کہ ان پر فاقہ اور خوف چھا گیا۔ اور البتہ ان کے پاس انہی میں سے رسول بھی آیا، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا ایسے حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ بندے پہ خوف کب طاری ہوتا ہے؟ جب رب پر سے یقین بھروسہ کم ہو رہا ہو اور یہ کارروائی دماغ کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ کیسے کہ خیالات کا دماغ میں ابھرنا کسی خطرے کو لے کر، مثال کے طور پہ اپنا کوئی عزیز، کوئی پیارا یا اولاد میں سے وہ کسی سفر پہ گیا ہو، اسے دعائیں دے کر رخصت کیا ہو کہ بیٹا خیر سے جاؤ، خیر سے واپس آؤ، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ بیٹے کو 1-2 دن گزر چکے، وہ کسی ایسے مقام پہ چلا گیا سفر کے دوران جہاں آج کل کے رواج کے حساب سے موبائل کا نیٹ ورک موجود نہیں، لینڈ لائن کالز کے بھی سگنل نہ مل رہے ہوں، یعنی بیٹے سے رابطہ ہوا 2 دن ہو گئے، اب دل گھبرا گیا۔ ظاہر ہے کہ والدین حالات کے پیش نظر سوچیں گے کہ اللہ خیر کرے، رابطہ نہیں ہو رہا بیٹے سے۔ ایک بار یہ تشویش کی لہر جو سوچ کی شکل میں دل میں آ گئی، ایک خوف آ گیا، بس یہی خوف جس نے گھیر لیا دماغ کو، تو اب سلسلہ چل نکلا وسوسوں کا کہ اللہ خیر کچھ ہو نہ گیا ہو، آخر رابطہ کیوں نہیں کر رہا، اس کا موبائل سوئچ آف کیوں آ رہا ہے۔ بیٹا تو کہہ کر گیا تھا کہ بس مری تک جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ، تو وہاں تو سگنل آتے ہیں، پھر فون کیوں نہیں کر رہا، اور ہم فون کر رہے ہیں تو اس کا فون ہی بند ہے۔ اوہ اب کیا کریں، بہت دل گھبرا رہا ہے، میں کیا کروں؟ اچھا پھر سے فون ملانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہاں کوئی رشتہ دار کو اطلاع کرتے ہیں، یا کچھ کرتے ہیں بس جس سے معلوم ہو سکے بچے کی خیریت کا، مگر کیا کروں؟ ٹینشن ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، مجھے دل گھبرا رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ ہر طرح کے برے خیالات دل میں اٹھ رہے ہیں، دل، عقل، سمجھ، دماغ، سوچ سب خوف کے قابو میں آ رہا ہے۔ میں کیا کروں کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ بیٹے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا ہے، اللہ کی حفاظت میں دے کر بھیجا ہے۔ تم اسے نہیں دیکھ رہے یا اس کے ساتھ نہیں ہو، مگر رب تو اس کے ساتھ ہے، رب کا رابطہ تو اس کے ساتھ مسلسل ہے، وہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور تم اپنے رب کے ساتھ ہو اس یقین کے ساتھ جو دعا تم نے اس سے کی، تو گھبرانا کیسا؟ اچھی سوچ رکھو، انشاءاللہ بچہ لوٹ آئے گا یا اس سے رابطہ ہو جائے گا۔ بھروسہ رکھو رب پہ، دل میں پریشانیوں کے وسوسوں کو، دل میں پریشانیاں یا وسوسوں کو جگہ مت دینا، یہ وسوسے تمہارا ایمان رب پہ کمزور کر دیں گے۔ اور پھر اگلے ہی دن بیٹا فون کر دیتا ہے کہ میں مری سے آگے دوستوں کے ساتھ آزاد کشمیر چلا گیا، اور وہاں سگنلز کا مسئلہ ہو گیا تو کال یا میسیج نہ کر سکا، اب مری واپس آ گئے ہیں، میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل شام کو واپسی ہے۔ تو یہ ہے ایک سادہ سی مثال جس میں خوف کا خلاصہ ہو گیا۔ بچہ 3-4 دن کے ٹور پہ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے گیا، بظاہر ایک عام سی روٹین لگتی ہے، روزمرہ کے کام جو دنیا کے چل رہے ہیں وہی ہے، بڑی عام سی روٹین، بڑی عام سی بات لگتی ہے، مگر اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں پیش آنے والا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہر دن، ہر لمحہ اس دنیا میں ہماری آزمائش لے رہا ہے، ہمارے ایمان کی، ہمارے یقین کی، ہماری ذہنی و دلی حالت کی، ہماری سوچوں کی۔
بیٹا تو خیر سے سیر سپاٹا کر کے واپس آ گیا، مگر والدین کا بڑا گہرا امتحان، بڑی گہری آزمائش ہو گئی کہ ان کا کتنا یقین ہے، بھروسہ ہے رب پاک کی حفاظت پہ، اس کے موجود ہونے پہ، کہ زندگی، موت، تکلیف، فائدہ، نقصان سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ بیٹے کو کوئی نقصان نہ ہونے دے گا، کسی انسان، کسی حالات، کسی واقعے کے ہاتھوں، تو اسے نقصان نہیں پہنچ سکتا، اللہ اسے بچا لے گا انشاءاللہ۔ تو دل تسلی میں رہے، اور خوف کی حالت میں اٹھنے والے وسوسے جو دل کو بے چین کر دیں، تو وہ بے چینی دلیل ہے کہ رب سے، اس کے یقین سے دور جا رہے ہو، خود کی عقل سے، خیالات سے متاثر ہو رہے ہو، جو بتا رہی ہے کہ پتہ نہیں وہاں کیا ماجرا ہو گیا، ہر طرف تباہی نظر آ رہی ہے، ہر طرف اندھیرا لگ رہا ہے، جبکہ انہی لمحات میں بچہ وہاں دوستوں میں گپ شپ میں مصروف تھا۔ تو جب بھی وسوسے دل میں اٹھیں، یعنی کوئی ایسا خیال جو پریشانی، بے چینی اور دل میں خوف کا سایہ لہرا دے، تو فوری طور پہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لینا، دماغ سے ایسے برے ڈراؤنے خیالات کو جھٹک دینا۔ اپنے یقین کو جتنا مضبوط کر لو گے، اتنا ہی دل رب کے وجود پہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر وہ موجود ہے ہر جگہ، تو پھر میرا ہر معاملہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میرا ہر وہ معاملہ جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے کسی انسان یا واقعے کی شکل میں، تو میرا رب وہاں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر جمے رہے، بس ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جنہوں نے یقین کر لیا، تو جن کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ میرا رب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، میرے خیالات، میری سوچیں، میرے وسوسے نہیں جن کی لپیٹ میں آ کر میں کسی خوف کا شکار ہو جاؤں۔ تو جنہوں نے کہا، یعنی جنہوں نے اقرار کر لیا، مان لیا کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر کسی بھی فریب خیال کے آ جانے کے باوجود وہ اس اقرار پہ ڈٹے رہے، تو پھر ان پر کوئی خوف، کوئی وسوسہ، کوئی اندیشہ نہیں آ سکتا۔ ان کے دماغوں کو، دلوں کو فکریں نہیں گھیر سکتی، کیونکہ رب بھی خیال ہے، واحد ایک سچا خیال جو حقیقی وجود رکھتا ہے، اور اس کے سوا ہر خیال فریب خیالات ہے، اور اس کے سوا ہر خیال فریب خیالات ہیں، اور تمہارے اپنے دماغ کی بنائی ہوئی کائنات جس میں تم پھنس جاتے ہو، تو اپنی بنائی ہوئی دماغ کی اس جھوٹے وسوسوں کی کائنات سے نکلنے کی راہ رب پاک نے انسان کو بتائی اپنے رسولوں کے ذریعے کہ یہ کیا کھیل ہے۔ تو اور البتہ ان کے پاس انہی میں سے رسول بھی آیا، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا ایسے حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ تو آئے ہیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس بھی، ان کے ذریعے رب کا حکم، رب کا کلام ہم تک پہنچ گیا، ہم تک بھی۔ تو خوف خیالات سے ہی چھاتا ہے، اور رب کا یقین بھی خیال سے ہی آتا ہے۔ خیال کی سمت درست ہو جائے تو یقین کی سمت درست ہو جاتی ہے۔ تو رب پاک فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ رب پاک فرماتے ہیں کہ میں تو تمہیں آزماؤں گا، کچھ خوف تمہارے دل میں پیدا کر کے کہ کتنا بھروسہ ہے اس کو میرے پہ۔ تو کیا لوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا، تو اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ تو کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پہ چھوڑ دیے جائیں گے، مسلمان مان لیے جائیں گے، مومن تصور کیے جائیں گے، جنت دے دی جائے گی مگر بغیر آزمائش کے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔
تو پھر جیسا گمان رکھتے ہو رب کے بارے میں تو پھر وہ کام تو ہو جائے گا۔ کیا تم نے یہ سوچا کہ رب حفاظت نہیں کر سکے گا تمہارے بیٹے کی؟ کیوں؟ کیونکہ تمہارے ہی فریب خیال نے تمہیں تمہارے رب پہ ایمان کرنے کی صفت سے ہلا دیا، تمہارے ایمان کو ہلا دیا۔ یہ تو آزمائش ہو رہی تھی خوف کے ساتھ، تو صبر رکھنا، بھروسہ رکھنا رب پہ کہ وہی مالک ہے، خالق ہے، مددگار ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا وعدہ آ رہا ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، تو پھر فکر کس بات کی، اندیشہ کس بات کا؟ اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ کر گزرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تم اس سے دعا کرنا، وہ مالک ہے، وہ قبول کرنے والا ہے، اس کی بات کو ماننا، تسلیم کرنا۔ اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ بے شک اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ رب پاک کو ہم نے کیا دے دینا ہے؟ وہ تو ہر شے کا مالک ہے، وہ تو ہمارے ہی بھلے کے لیے ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے اس آزمائش کے وقت کہ جب خوف، وسوسے، فریب کے خیالات دل پہ آ رہے تھے آزمائش بن کر ہمارے ایمان کی، تو ان کو رد کر دیا، نیک کام کیا، تو اپنا یقین رب پہ مضبوط رکھا، وہ خیال جو دل پہ آ رہے تھے وقتی طور پہ ان کو تسلیم کرنے کا جو گناہ ہوا، رب پاک اسے پھر نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ پیر پیر پہ فیصلے ہو رہے ہیں، ایک ایک قدم پہ آزمائش ہو رہی ہے۔ اپنے دل پہ دربان بن کر بیٹھ جاؤ، اس چوکس، خبردار، ایکٹیو دربان کی طرح جو نظر رکھتا ہے ایمانداری اور خلوص کے ساتھ اپنے مالک کی وفاداری نبھاتے ہوئے کہ کوئی غیر اس کے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ کہ دل اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں ایمان کے خیال کے سوا کسی اور خیال کو جگہ مت دینا کہ وہ گھر اللہ کا ہے۔ ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ تو دل اللہ کا گھر ہے، اس کا مقام ہے۔ ورنہ پھر جنہوں نے اللہ کے احسانوں کی ناشکری کی، احسان تھا تم پہ یہ آنکھیں، یہ بینائی، یہ دیکھنا، یہ کانوں کا سننا۔ تم نے غیر کو سنا، غیر کو دیکھا، فریب کے خیالات، شیطانی خیالات کو ان اللہ کے احسانات کے ساتھ دیکھنا سننا شروع کر دیا، اس پہ یقین کر گئے، خانہ دل خراب کر گئے، تو تم پہ بھوک اور خوف مسلط کر دیا جائے گا۔ تو زمانے کی قسم ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اپنی سوچوں کے ہاتھوں لٹ گیا، مگر بچنے والا صرف وہ ہے۔ اس خسارے سے، اس بربادی سے، ان وسوسوں سے وہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرے، حق پہ قائم رہے اور صبر کرنے کی آپس میں بھی وصیت کرتا رہے، جس کا ایمان اپنے رب پہ مضبوط رہا، جنہوں نے فریب خیالات کو جھٹلا دیا، جو حق پہ قائم رہے، یقین پہ قائم رہے اور اس پریشانی، مصیبت یا وقتی نقصان کے خیال پہ صبر کر گئے، حوصلہ کر گئے، جان گئے کہ یہ رب کی آزمائش ہے ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے، تو رب پہ ایمان رکھتے ہوئے فریب خیالات کا اثر قبول نہ کریں، تو خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان والے اور وہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خیر ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے،
یہ اللہ کی بات ہے جو کبھی تبدیل نہ ہوگی، اور جو اللہ کے حکم پہ چلتا رہا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ اپنے فریب خیالات کو اپنے یقین پہ کبھی حاوی مت ہونے دینا، جب کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تمہارا، میرا، سب کا مالک ہے، خالق ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ خوشی، غم، مشکل، آسانی، عزت، ذلت، زندگی، موت، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر جب سب اس کے ہاتھ میں ہے تو کوئی غیر اللہ کیسے تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو بچنا اپنے ہی خیالات کی برائی سے، اس کے فریب سے۔ تو بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر جمے رہے، بس ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔